کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماں بہنوں، ہماری تعلیم ماں باپ کے حقوق کے بارے میں چل رہے تھے۔ ماں باپ کو خوش کرنا، معروف اچھی باتوں میں ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے پر اور ان کی دعائیں لینے پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھتا ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی خوشحال رہے گا۔ جیسا آپ نے پچھلے دنوں میں تعلیم میں سن لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی آج کی تعلیم میں اس واقعے کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں دیہات میں ایک قصائی ہے، بچر ہے، کھاٹکی ہے، وہ جنت میں تمہارا رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا وہ شخص فرشتہ صفت انسان ہوگا، بہت نیک ہوگا، چلو چل کر اس کی ملاقات کرنا چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مسافرانہ انداز میں وہاں تشریف لے گئے۔ مسافرانہ انداز میں اس قصائی کا معائنہ کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے وہ کیا کرتا ہے۔ شام کو جب قصائی نے اپنے گھر روانہ ہونے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی، میں ایک مسافر آدمی ہوں، تم ایک دن کے لیے مجھے اپنا مہمان بنا رکھو۔ اس قصائی نے خصوصی منظور کر لیا کہ ضرور میرے گھر آپ تشریف لائیے۔ وہ سمجھا کہ مسافر ہے، لہذا ان کی خدمت کرنا یہ میری سعادت مندی ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک ضعیف والدہ تھی، اس کو اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا اور وہ جو قصائی تھا ہڈیاں وغیرہ لایا تھا اس کا سوپ تیار کیا اور اس نے اپنی ماں کی ایک ایک چمچ اس کو پلانا شروع کیا۔ بڑے ادب کے ساتھ ایک چمچ وہ بڑھیا ماں کو پلانے لگا۔ جب بڑھیا نے پی لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، تو اس بڑھیا نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹوں سے میں خوش ہوں، تو میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، خوش ہو جاؤ، میں موسیٰ ہوں اور جنت میں تم میرے رفیق ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور نوجوانوں، سنو، یہ درجہ تم کو صرف اور صرف تمہاری والدہ کی خدمت کی برکت سے ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کو کہا کہ صرف اور صرف تم کو ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے۔ تو میرے دوستو، ماں کی خدمت انسان کو جنت دلاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا ماں کی خدمت اپنے اوپر فرض سمجھو، بہت ضروری سمجھو۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ایک علامہ منذری نے ایک حدیث نقل کی ہے،
جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منذری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ جانا ہوا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ وہاں ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، عصر کی نماز کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، باقی جسم انسانوں کی طرح تھا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، چیخا، پھر قبر کے اندر چلا گیا۔ وہاں ایک بڑھیا تھی، ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا قصہ ہے، تم اسے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، شراب پیتا تھا۔ جب وہ گھر آتا تھا تو میں اسے کہتی تھی یا بنیا اتق اللہ الی متی تشرب مدمن الخمر، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ میرے منع کرنے پر مجھ سے بد کلامی کرتا اور کہتا کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، عصر کے بعد دفن کیا، جب سے اسے دفن کیا ہے روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور قبر سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخ کر اندر چلا جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت فکر کی بات ہے۔ دیکھو ماں کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسا عذاب مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔